کی بچپن کی کرامت دیکھیں کہ آپ اس قدر زیادہ عبادت گزار اور بچپن سے ہی بڑے ہی نیک سیرت نیک صورت کے بولتے ہیں نا، بچہ بچپن میں ہی دکھ جاتا ہے کہ وہ کیا بننے والا ہے، اس کی حرکتیں بتا دیتی ہے کہ وہ اللہ کا خاص دوست ہے، اللہ کا خاص ولی ہے۔ اگر اللہ کا خاص ولی ہے تو وہ، اور ولی کی تو خاص نشانی ہے کم بولنا، کم کھانا اور کم سونا۔ سمجھ میں آیا؟ ولی کی خاص 3 نشانی بتائی گئی ہے۔ ولی کی کیا بتائی گئی ہے؟ ایک تو کم کھانا، دوسرا کم سونا، اور تیسرا کم بولنا۔ یہ زبان کا استعمال زیادہ سے زیادہ صرف ذکر میں ہونا چاہیے، زیادہ بک بک کرنے کے لیے زبان نہیں دی گئی۔ یہ نیند کے لیے ہم دنیا میں نہیں پیدا ہوئے ہیں۔ سونا اتنا ہے جتنی ہماری بیٹری چارج ہو جائے، ہماری زندگی، ہمارا دماغ، ذہن اچھی طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکے، اتنا سونا ہے۔ اور کھانا بھی اتنا کھانا ہے کہ اچھے سے عبادت کی طاقت آئے، باقی اتنا نہیں کھانا ہے کہ ہمیں عبادت کے بجائے نیند آ جائے خوب۔ تو اللہ تعالیٰ کہ وہ خاص بندے جب چھوٹی سی عمر میں، ابھی چھوٹے ہی تھے، تو ابھی ننھے سے میرے سرکار غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتاؤں کہ آپ ابھی چھوٹے سی عمر میں آپ اپنے نانا حضرت کے گھر پر تھے، اور دیکھا کیا کہ ایک دن کیا ہوا کہ ایک خاتون آپ کے نانا حضرت تو بہت بلند پائے کے بزرگ تھے، عبداللہ سمیع جو تھے بہت بڑے بلند پائے کے بزرگ تھے، ان کے پاس میں ایک خاتون اپنا کیا کر کے آئی، ایک ننھا سا بچہ یوں اٹھا کے لے کر آئی، اور بہت زور زور سے رو رہی تھی۔ تو جیسے ہی آپ جو ننھے سے میرے غوث اعظم تھے نا، وہ وہاں پر کھیلتے ہوئے وہیں گھومتے ہوئے جب آئے، دیکھا کیوں رو رہی ہے، تو کہا مائی آپ کیوں روتی ہو، کیا بات ہے کیوں رو رہی ہو؟ تو کہنے لگے کہ بات یہ ہے، وہ خاتون بولی، کیا بولی؟ خاتون کہنے لگی اے بیٹا، بات یہ ہے، یہ میرا چھوٹا سا بیٹا جو میرے بڑھاپے کا سہارا، میرے شوہر کی آخری نشانی، یہ بیمار ہو گیا تو مجھے لگا کہ میں، اللہ کے ولی ہیں آپ کے نانا، ان کے پاس لے جا کے دعا کراؤں، اور وہ دعا کر دیں گے تو ضرور و ضرور میرا بیٹا سلامت، بیٹے کو شفا مل جائے گی۔ یہ سوچ کے میں لے کر آئی، لیکن پھر کیا ہوا، آتے آتے راستے میں ہی میرے بیمار بیٹے نے دم توڑ دیا، آتے آتے ہی بیٹا ختم ہو گیا۔ جب وہ ختم ہو گیا تو پھر بھی میں یہ سوچ کر لے آئی کہ اللہ کے ولیوں کی زبان میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، اگر آپ دعا کر دیں گے تو انشاءاللہ میرے بیٹے کو زندگی مل جائیں گی۔ اس لیے میں جب آپ کے نانا حضرت کے پاس لے کر آئی تو پھر ننھے سے غوث اعظم نے پوچھا، ننھی آواز میں، اپنی ننھی بولی میں پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے دعا کرائی تو انہوں نے مجھے صبر کی تلقین کی، آپ کے نانا نے مجھے صبر کی تلقین کی کہ اے خاتون صبر کرو، تمہارا بچہ مر چکا ہے، اب صبر کرو، رو نہیں، اللہ کی رضا پہ راضی رہو۔ یہ کہہ کے آپ کے نانا اندر چلے گئے، اس لیے میں رو رہی ہوں، اب میں چلا رہی ہوں، رو رہی ہوں، کیا کروں؟ تو پھر آپ نے، اتنی چھوٹی سی عمر کی بات ہے، سبحان اللہ، میرے غوث اعظم کی ارشاد فرماتے ہیں، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اگر صبر ہی کرنا ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتی؟ سبحان اللہ، اگر صبر ہی کرنا ہوتا تو پھر میں آپ کے پاس کیوں آتی؟ کہا یہ بھی کہا، اس خاتون نے کہا ہم نے یہ بھی کہا، تو کہا ایسا؟ پھر بس بات کیا تھی، اللہ تعالیٰ کو اپنے ننھے سرکار غوث اعظم کی کرامت بچپن میں دکھانی تھی اللہ تعالیٰ کو، اسی لیے نانا نے کچھ نہیں کیا تھا، اور کرامت دکھانی تھی اللہ تعالیٰ کو اپنے ولی کی۔ تو ننھے سے میرے غوث اعظم اسی وقت ماں یوں لے کے اپنے بچے کو کھڑی ہوئی تھی، اور دیکھا کیا کہ پیچھے میرے غوث اعظم نے یوں دیکھا، اور بس زبان سے نکلا، زبان کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرا رب قدیر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کا جب کوئی بندہ نفلوں کے ساتھ ساتھ، فرضوں کے ساتھ ساتھ نفلوں کی کثرت کرتا ہے، نفلی عبادتیں کرتا ہے، نفل نیک کام کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، رات بھر کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو مناتا ہے، اور تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے قریب تر قریب تر قریب تر قریب ہوتا چلے جاتا ہوں، اور اتنا قریب ہوتا ہوں، اتنا قریب ہوتا ہوں، اتنا قریب ہوتا ہوں کہ پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور جب میرا وہ ولی کسی بات کی قسم کھا لے اور بات اللہ کی بارگاہ میں کسی بات کو رکھ دے تو اللہ فرماتا ہے ہم اس کی بات کو پورا کرتے ہیں، اس کی قسم کو پورا کرتے ہیں۔ اور سنو،
آگے بخاری شریف کی حدیث پاک ابھی مکمل نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرے اس ولی سے جو اتنے فرضوں کے ساتھ نفلوں کی عبادتیں کرتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، تو پھر اس میرے ولی سے اگر کوئی دنیا والے بغض رکھتے ہیں، اس کے بارے میں غلط سوچتے ہیں، اس کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس پر بھوکے شیر کی طرح جھپٹتے ہیں، اور ہمارا اس سے اعلان جنگ ہے، ہمارا اس سے کیا ہے؟ اعلان جنگ ہے، اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ۔ تو سوچئے کہ اللہ اکبر کہ ولی کے بارے میں اگر اتنا سا بھی بغض رکھنا، یا ان کو الٹا سیدھا بولنا، یا کچھ بھی اپنے زبان سے کلمات نکالنا، اللہ کے ولی، اللہ فرما رہا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ تو پھر ہم کتنے ڈینجر زون میں جا رہے ہیں، ہم کس سے اعلان جنگ کروا رہے ہیں کہ اگر ہمارے زبان سے اگر کسی اللہ کے والے کے بارے میں غلط نکلے یا غلط بات ہم کرے، تو پھر پکا ہی پکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ اس سے ہو جائے گا۔ اور اللہ کے سامنے کون جنگ جیتنے والا ہے؟ اللہ سے کسی کی جنگ جیتنے کی طاقت ہے کیا؟ دنیا کی ساری مخلوق ایک طرف اور اللہ کی طاقت ایک طرف، ساری مخلوق مل کے اگر ہم کو مارنا چاہے نا، نہیں مار سکتی اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ساری مخلوق مل کے اگر ہمارا کچھ بگاڑنا چاہے، نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ یقین ہونا چاہیے، یہ یقین کا نام ہی ایمان ہے کہ اللہ پہ توکل اور بھروسہ اتنا مضبوط ہو کہ ساری دنیا مل کے اگر تکلیف دینے کی کوشش کرے تو نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ، دشمنوں کے مقابلے میں ہم نے تیرا سہارا لیا ہے، تو ہمارا پڑوس ہو جا، تو ہمارے ساتھ ہو جا۔ اے اللہ، تو خوب جانتا ہے، واللہ عالم بعدائکم کفی باللہ ولیہ وکفی باللہ نصیرا۔ اے اللہ، تو خوب جانتا ہے ہمارے دشمنوں کو، اور تو ہی کافی دوست اور تو ہی کافی مددگار ہے۔ اگر یہ یقین کامل ہے تو انشاءاللہ ہمارا کوئی کچھ بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ یہ یقین کے ساتھ رہے۔ اب زبان کس کی تھی؟ ننھے غوث اعظم کی، لیکن زبان میں تاثیر کس کی تھی؟ اللہ رب العزت کی، اللہ رب العزت کی تاثیر۔ یہ لوگ جو بولتے ہیں نا غوث تو ابھی نئے فتنے، نئی واٹس ایپ پہ نئی باتیں آ رہی ہے، اللہ اکبر، میں دیکھ رہی ہوں، یا اللہ کیا کیا جائے، ہر کوئی عالم بنا پھر رہا ہے اور ایک سے کی باتیں نکال رہا ہے کہ وہ دیکھو نا، وہ جو منافق ہے، وہ منافقوں کو تو اللہ کے ولیوں کے نام سے بہت ہی تکلیف ہوتی ہے، تو منافق بولتے ہیں کوئی مشکل کشا نہیں اللہ کے سوا، کوئی غوث نہیں اللہ کے سوا، اور حاجت روا کوئی نہیں اللہ کے سوا۔ بے شک میرا رب ہر چیز پہ قادر ہے، بے شک میرا رب غوث بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے۔ لیکن جس کو، اور ہم نہیں کہتے ہیں، ہم نے رسول کو کبھی خدا نہیں کہا کہ میں جانتی ہوں اے عقل والوں میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں پہ یہ نقش کر لو خدا سے وہ تو جدا نہیں ہے، خدا سے دور نہیں ہے۔ جو کچھ محبوب کا وہ محب کا، جو محب کا وہ محبوب کا۔ اور اللہ نے جس کو محبوب بنایا اس کی باتیں کبھی رد کرتا ہے کہ دنیا میں کوئی کسی کو محبوب بنا دے اور وہ کسی کا ریکمنڈ کر دے، کسی کی سفارش کر دے، کسی کے لیے بات کر دے، کسی کا اٹھا کے کچھ اس کو دے تو کیا گھر میں محبوب محب کو منع کرتا ہے کہ تم نے کیوں دیا؟ ہمیں معلوم ہے سارا کچھ اللہ کا ذاتی ہے، سب کچھ دینا اللہ کا ذاتی ہے، زندگی موت اللہ دیتا ہے، عزت ذلت اللہ دیتا ہے، روزی اللہ دیتا ہے، لیکن اپنوں کو عطا کر دیتا ہے، جس کو جتنا چاہے دے دو، اپنوں کو عطا کرتا ہے۔ اسی لیے میرے غوث کو غوث بنا دیا۔ یہ جو ہے نا عطا ہے میرے مولا علی مشکل کشا جو ہے نا، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مشکل کشا بنا دیا۔ اور یہ جو میرے اللہ کے خاص ولی جو ہے نا، ان کی دعائیں تو اللہ تعالیٰ بات تو رد ہی نہیں کرتا۔ اللہ نے فرما دیا میرا ولی قسم کھا لے میں اسے پورا کر دیتا ہوں۔ تو پھر ابھی تو ان کو ماں پیٹ اللہ نے ولی چنا ہے، ماں پیٹ سے مدر ذات آپ ولی ہیں، سرکار غوث اعظم، اور زبان سے نکلا کیا؟ اے خاتون دیکھو تو صحیح تمہارا بیٹا تو زندہ ہے، دیکھو کیسا مسکرا رہا ہے، دیکھو تو کیسا مسکرا رہا ہے۔ اتنا دیکھنا تھا کہ ماں نے یوں دیکھا، جیسے دیکھا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ کے نعرے بلند کرنے لگی کہ میرا بچہ زندہ ہو گیا ہے، میرا بچہ زندہ ہو گیا ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اب وہ ولی کی تعریف نہیں کر رہی ہے۔ جب بھی کچھ ہوتا ہے نا، کسی ولی سے کرامت سرزد ہوتی ہے نا، تو کو بھی ان کا جو مرید ہوتا ہے، جو چاہنے والا ہوتا ہے نا، وہ ان کی تعریف نہیں کرتا، پھر نکلتا یہی اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑھائے اللہ بڑھائے۔ سب کو معلوم ہے کون شرک کر رہا ہے۔ کوئی لوگ بولتے ہیں شرک کر رہے ہیں، شرک کی باتیں تو منافق ہی کرتے رہتے ہیں، اور میرے آقا نے فرما دیا میری امت کو شرک کا کوئی خوف نہیں ہے،
جب آقا نے فرما دیا میری امت کو شرک کا کوئی خوف نہیں ہے، تو یہ کون ہوتے بولنے والے کہ شرک ہو جا رہا ہے؟ ارے شرک بول کے تم خود شرک کر رہے ہو. ہمیں معلوم ہے غوث ہے، خواجہ ہے، قطب ہے، جتنے ہمارے سب کے اپنے اپنے مرتبے ہیں، مقام ہے، اور سب کو عطا ہوا ہے. کسی کو کوئی چیز خود کی ذاتی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی ذاتی چیز ہے. اللہ کے ہاتھ میں سب ہے. اللہ جس کو جتنا عطا کر دے وہ اس کو اتنا دے دیتا ہے. اب جس کو اللہ اپنا دوست بنا لے، ولی کا مطلب دوست ہوتا ہے، اور دوست جو ہوتا ہے نا عام لینگویج میں، اگر ہمارا کوئی دوست ہوتا ہے تو وہ اس کو پورا اتنا، تو اس کے اوپر اس کا یہ رہتا ہے حق کہ وہ جس کو ہاں بول دے. کئی سروس ہے، اگر دوست نے بول دیا اس کو سروس دے دو، آپ کے پاس کوئی ویکینسی ہے تو کیا آپ اس دوست کا دل دکھاؤں گے؟ کہا دوست نے ریکمینڈ کیا ہے بھائی دینا ہی پڑے گا. تو اللہ کے دوست، تو پھر اللہ کے پاس کتنا ہے؟ ان لمیٹڈ ہے. اللہ کے خزانوں میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، اور اللہ نے اتنا اپنے دوستوں کو دے دیا. جو چاہے دے کر دے. تجھے جو اختیار دیا، میں نے اختیار دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر وہ جو ماں تھی وہ زور سے نعرے بلند کرنے لگی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، میرے اللہ تیرا شکر ہے میرا بیٹا زندہ ہو گیا. اتنا آوازیں جیسی آپ کے نانا عبداللہ سمئی جو حضرت تھے نا، آپ کے نانا حضرت جو بول دیے تھے تیرا بیٹا مر چکا ہے، تو صبر کی تلقین کر. وہ فوراً گھر سے اپنے حجر میں سے باہر نکلے گی، کچھ نہ تو کچھ کرشمہ کیا ہے. جیسی آ کے دیکھے کہ بچہ زندہ ہے، مردہ بچہ زندہ ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بس پھر کیا تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ کو اور کرشمہ دکھانا تھا اپنے غوث کا. بس نانا حضرت نے لاٹھی اٹھائی، لکڑی اٹھائی، اور نن نے غوث کے پیچھے بھاگے. بیٹا ابھی سے کرشمے سنو. ابھی خبر لیتے آپ. یہ بول کے دوڑ لگائی. بس دوڑنا تھا. میرے غوث اعظم آگے، میرے آپ کے نانا حضرت پیچھے لکڑی لے کے دوڑ رہے. اب دوڑتے قبرستان کا گیٹ نظر آ گیا. قبرستان کے گیٹ تک دوڑ لیے. اور دوڑنے کے بعد جیسے گیٹ دکھا، میرے سرکار غوث اعظم گیٹ کے اندر، ننھی سی عمر گیٹ کے اندر ہو گئے. اندر ہونے کے بعد پھر کیا تھا، نانا حضرت تو ابھی گیٹ پہ پہنچے تھے. جیسے ہی گیٹ کے اندر پہنچے، آواز لگائی، اے قبرستان والوں بچاؤ. جبکہ میرے غوث کو کسی کے بچانے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کو دکھانا تھا کہ میرے غوث کا مقام کیا ہے. تو جیسے ہی کہنا تھا کہ قبر سے 500 مردے ڈھال بن کر سرکار غوث اعظم کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور آپ ان کے پیچھے اپنی چاند جیسا چہرہ چمکاتے ہوئے وہاں سے اپنے نانا حضرت کو دیکھ رہے ہیں. اور نانا حضرت نے دیکھا، سمجھ گئے، لاٹھی پٹک دی اور کہا اے عبدالقادر، ہم آپ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. اے عبدالقادر، ہم آپ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ ننھی سی عمر میں 500 مردوں کو یوں کھڑا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کیا نا، اللہ کے حکم سے ہوا نا کہ میرے ولی کی زبان خالی نہ جائے. زبان عبدالقادر کی تھی، زبان میرے غوث اعظم کی تھی، لیکن نسبت اس میں اللہ کی تھی. اللہ جو ہے نا، اللہ نور السماوات و ما فی الارض، اللہ نور ہے، وہ جسم سے پاک ہے. اس کا ہاتھ پیر چہرہ بولنا منع ہے، اس کا ہاتھ پیر جسم نہیں ہے. لیکن اللہ نے خود فرما دیا میں زبان بن جاتا ہوں. تو زبان تو ولی کی ہوتی ہے، تاثیر کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے. نظر کرم ہم بولتے ہیں نا، میرے بزرگوں، میرے غوث نظر کرم فرمانا، یا علی نظر کرم فرمانا، او حسنین کے نانا. تو نظر کرم کا مطلب نظر آپ کی اور نسبت رب کی. اللہ کی نظر ہو جائے. اللہ کے ولی کی نظر کس کی نظر ہوتی ہے؟ اللہ کی. اللہ کے ولی کے کان کس کے ہوتے ہیں؟ اللہ کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے ولی کے ہاتھ کس کے ہوتے ہیں؟ اللہ کے ہاتھ ہوتے ہیں. اور اللہ کے ہاتھ اگر جس کو لگ جائے، وہاں تو ہریالی ہریالی ہے، وہاں تو بہار ہی بہار ہے، وہاں تو زندگی زندگی ہے، وہاں رحمت ہی رحمت ہے. تو یہ اللہ کے ولی کے ہاتھوں کے فیض ہے. اللہ کے ولی کے قدم ہمارے گھر پڑ جائے، ہمارے گھر سے ساری نحوست نکل جائے، ساری بلائیں نکل جائے، ساری بیماریاں نکل جائے. یہ اللہ نے جنہیں چن لیا ہے، وہ ایرے گہرے نہیں ہم جیسے، وہ بہت خاص بندے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا اللہ کے لیے. رات و دن صرف اور صرف اللہ کی رضا میں جیے، اللہ کی رضا میں اس دنیا سے رخصت ہوئے.